أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات، جس کے بارے میں پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ اسلامی ریاست کے لیے اصولی ہدایات اور رہنمائی اس سورہ مبارکہ میں دی گئی ہے۔ ظاہر ہے ریاست ایک پولیٹیکل سائنس کا تصور ہے، اس علم سے متعلق ہے۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ زیر بحث آتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے۔ اقتدار اعلیٰ ایک ایسا تصور ہے کہ جو خاصا کنسپچول ہے، ایبسٹریکٹ تصور ہے پولیٹیکل سائنس میں۔ اس کی بہت سی تعریفیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان تعریفوں کا اگر آپ مجموعہ نکالیں تو وہ جس ذات کے اوپر فٹ ہوتی ہیں وہ وہی ہے کہ جسے ہم اپنے رب کے طور پر جانتے ہیں۔ جو توحید کا تصور ہمارے سامنے مکی صورتوں میں آیا ہے تو وہ ہر ایک اعتبار سے مقتدر اعلیٰ، اور جو اقتدار اعلیٰ کے تصورات دنیا میں مروج ہیں وہ اسی کو راس آتے ہیں، اسی کی ذات پر وہ زیبا ہیں۔ بڑا پیارا لفظ ہے یہ زیبا جو اقبال نے استعمال کیا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہ ایک وہی باقی بتانے آزری۔ تو یہ تو بنیادی بات ہو گئی۔ اب اس کو آپ جسے ہم کہیں گے نظام کی شکل کیسے دیں گے، تو نظام کی شکل کی پہلی دفعہ وہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ دیکھیں جب اقتدار اللہ کا ہے تو مقنن وہ ہے۔ اب کوئی انسان اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو اللہ اور رسول کے قانون سے متصادم ہو۔ سادہ سا مطلب یہ ہے۔ تو ایک ہے امر اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کا امر، اس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا، اس کے تابع رہنا ہوگا۔ اقتدار اللہ کا ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور باقی ایک ہے امرہم، لوگوں کا اپنا معاملہ، یعنی جہاں اللہ اور رسول خاموش ہے، انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، تو اس معاملے کو وہ شورا بینہم، آپس کے باہمی مشورت سے طے کریں گے۔ اب اس میں نفی ہو رہی ہے اصل میں بہت ساری چیزوں کی۔ کوئی خاص گروپ، کوئی خاص طبقہ وہ ان کے فیصلے نہیں کرے گا۔ امرہم شورا بینہم، ان کے آپس باہمی مشاورت سے طے ہوگا۔ ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے جو اسے طے کریں گے، چونکہ وہ انہوں نے منتخب کی ہوں گے اور وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہوں گے، گویا ان کی طرف سے اس کام کو وہ طے کریں گے۔ وہ سارے مل کے بھی اللہ رسول کے کسی حکم کو نہیں بدل سکتے، لیکن جو دیگر معاملات ہیں ان کو باہمی مشاورت سے وہ قانون وہ بنا سکتے ہیں۔ تو قانون تم بنا سکتے ہو، کوئی شک نہیں، لیکن کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ جس میں اللہ رسول سے آگے بڑھ جاؤ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب؟ چلاکی اللہ سے نہ کرنا۔ اب دیکھیے نا، چلاکی تو آدمی ہر جگہ کر سکتا۔ آئین پاکستان کے ساتھ بھی چلاکی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جب مارشل لا لگتا ہے تو جج چلاکی کرتے ہیں، وکیل چلاکی کرتے ہیں، اور اس کے اندر سے نظریہ ضرورت برآمد کرتے ہیں، اور پھر اس میں مارشل لا کے لیے گنجائش نکالتے ہیں، حالانکہ گنجائش ہے نہیں، سزائے موت طے ہیں رکھی ہوئی ہے اس میں۔ تو تم اللہ سے چلاکی کر کے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا کوئی طریقہ نہ نکال لینا۔ اصل میں یہاں تقویٰ اس لیے آیا ہے، زیادہ چلاک نہ، ہوشیاری نہ کرنا، لوٹ کے اس کے پاس جانا۔ اصولی بات یہ ہے، اللہ رسول کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے۔ اور دوسرا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، چلاکی نہیں کرنا، مچھلیاں پکڑنے کے طریقے بھی نہیں نکالنا، یعنی ہیلا کر کے۔ ایک ہو گیا نا کہ بھئی آپ تو آگے کرنا تو پھر تو بغاوت ہو گئی۔ دوسری صورت ہے ہیلا کرنا، تو ہیلا بھی نہ کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یہ تو پہلی بات، اللہ اور اللہ کا حکم۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں ریاست کی سطح پہ ساری بات قانونی ہی نہیں ہوتی، کوئی جذباتی بات بھی ہوتی ہے، جان چھڑکنے ہیں اس کے اوپر، اس کے لیے کوئی محبت کا جذبہ بھی درکار ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً اس سے محبت کی بات ہے، لیکن اس کی محبت دنیا میں ٹرانسلیٹ ہوگی اس کے رسول کی شخصیت میں۔ لہٰذا اس شخصیت کا ادب، احترام، مقام، مرتبہ اس کو ذہن میں رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگوں ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور انہیں اس طرح بلند آوازی سے مت بلاؤ، کجہر بعضکم لبعض، جیسے بے تکلفی سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو،
ان تخبت اعمالکم، مبادا تمہارے تمام اعمال اکارت چلے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے. یعنی حضور کی شان میں گستاخی کرنے کا، آواز بلند کرنے کا، بے ادبی سے بلانے کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں. یہ اصل میں ایک ریاست کے لیے جذباتی مرکز ملت کی حیثیت جو ہوگی وہ محمد رسول اللہ کو ہوگی، اور یہ بڑی اہمیت ہوتی ہے. اصل میں ایک یونیفارمٹی درکار ہوتی ہے نا، جیسے لوگوں کے اندر ایک خیالات کی، عادات کی، رسومات کی ہم آہنگی ہو، ایک رنگ میں لوگ رنگے ہوئے ہوں، تو اس کے لیے مرکزی شخصیت ہیں محمد رسول اللہ. آپ ان کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، سب ایک رنگ میں رنگے جاؤ گے. یہ گویا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ جوڑ کا ایک ذریعہ دے دیے ہیں، ان کے ساتھ جڑو گے تو. اچھا، یہ ایک چیز اور بھی ہے کہ آج اس کا ذریعہ کیا ہوگا. یعنی حضور جب خود محفل میں موجود ہیں تو آواز بلند نہ کرو کہ تو مطلب سمجھ میں آیا. آج تو محفل میں موجود نہیں ہیں تو اب آواز نہ بلند کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے اگر قول رسول آ جائے تو اب آپ نے چپ ہونا ہے. آپ ایک آدمی کا موقف کسی مسئلے میں ایک ہے، دوسرے کا اس کے برعکس ہے، بیچ میں کسی نے بتایا کہ اس معاملے میں اللہ کے نبی کا فرمانا یہ ہے، تو اب اپنی رائے کو اس کے آگے سرنڈر کرنا ہوگا. نہیں تو آپ نے پھر اپنے آپ کو، ہاں اس کے بعد آپ ضرور تحقیق کیجئے کہ بھئی حدیث صحیح ہے نہیں ہے، ضعیف ہے کیا ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ یہ جاننا ضروری ہے. لیکن جب آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات یوں ہی ہے تو پھر آپ کو اس کے آگے گردن جھکانی پڑے گی، نہیں تو پھر اس میں بھی اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ موجود رہے گا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے قریب پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے، تقوی کے امتحان کے لیے منتخب کر لیا کہنا چاہیے. یعنی مزید امتحان انہی لوگوں کا آگے ہوگا جو اس پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اللہ کے نبی کے جو ہے نا وہ ادب ملوز رکھتے ہیں اور ان کی جو ہے نا توقیر و تعظیم کرتے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو ہے نبی آپ کو آپ کے حجرات، وہ جو آپ کے رہنے کے حجرے ہیں مسجد کے ساتھ ہی لائن میں بنے ہوئے ہیں، تو وہ ان میں سے ظاہر ظہر کو آپ کہیں آرام کرنے گئے ہیں، کسی جگہ پہ تشریف فرمائیں، کوئی وفد آیا ہوا تھا، انہوں نے باہر سے شور مچا دیا، یا محمد اخرج علینا، نکلیے آئے ہمارے پاس، ہم بہت دور سے آئے ہماری بات سنیں. تو جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں آپ کے حجروں کے دیواروں کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت نہیں سمجھتی، وہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں، عقل مند نہیں ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے خود آ جاتے اپنے جو بھی. اب دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، اس سے ملنے والے 1000 ہیں، اس کی اپنی زندگی کی کوئی روٹین ہے، اس کے کئی کام ہیں جو اس نے امور نپٹانے ہیں، کہیں فوج بھیجنی ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی 2 آدمی لڑ رہے ہیں ان کی جو ہے نا فیصلہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ 6 گھنٹے کام کر کے ابھی تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے گیا ہو، اوپر سے دوسرا بندہ آ گیا، وہ کہتا ہے میرا حق ہے، نکلیے جی باہر، جلدی کیجیے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے گھر پہنچنا ہے اندھیرے سے پہلے تو تشریف لائیے جی، بہت تاخیر ہو گئی ہے. تو دوسرا بندہ مشین تو نہیں ہے نا. تو یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ وہ اگر صبر کرتے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف خود آ جاتے، لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ، تو یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن جو بھی غلطی ہو گئی یہ کوئی بدنیتی سے نہیں ہوئی، نادانی اور غلطی سے ہوئی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ تو 2 نکات ہمارے سامنے آ گئے. پہلا نقطہ کیا تھا جی کہ اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے حکم سے آگے بڑھ کر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ آ گئی کہ اس ریاست کے لیے مرکز ملت کی حیثیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی. اس کی 2-3 مختلف طریقے سے اس کی وضاحتیں آ گئیں. اب آگے یہ تیسرا نقطہ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما، کہ تم جا پڑو کسی قوم کے اوپر، یعنی حملہ آور ہو جاؤ کسی خبر کی بنیاد پر، بجہالت، بے ناسمجھی میں، نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو اپنے کیے پر پھر پچھتاتے رہ جاؤ. یہ ایک خاص واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی طرف بھیجا کہ آپ ان سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لے آئیے.
وہ گئے, کوئی سستی ہو گئی, نہیں گئے, گھبرا گئے یا جو بھی, نہیں گئے, واپس آ کے کہہ دیا کہ جی انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میں جو ہے نا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. اور ادھر فوج تیار ہو گئی کہ بھئی ان پر حملہ کرنا, زکوٰۃ نہ دینا اعلان بغاوت ہے. تو فوجوں کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ انہوں لوگوں نے دیکھا کہ یار ابھی تک کوئی کلیکٹر نہیں آیا, تحصیلدار نہیں آیا, تو انہوں نے اپنے آدمیوں کے ہاتھ زکوٰۃ بھیج دی, وہ زکوٰۃ دینے والے وہاں پہنچائے. تو یہ تو اچھا ہوا کہ ابھی فوجیں جو ہے نا وہ کوچ نہیں کر گئی تھیں. تو یہ ایک مسئلہ پیش آیا, تو اللہ نے سمجھا دیا کہ جب کوئی اس طرح کی خبر ملے یا جو یعنی معتمد بندہ نہ ہو تو اس کی تحقیق کر کے اس کے بعد اقدام کرو, پہلے ہی کسی پر ایک خبر کی بنیاد پر نہ ٹوٹ پڑو. اچھا, اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آج کے دور میں تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں جس طرح کے ہمارے مزاج بھی ہیں, اور یہ کوئی ٹی وی ہی اس کا مسئلہ نہیں ہے, یعنی کہ جب سے چینلز آئے ہیں مسئلہ نہیں ہے. گاؤں دیہات میں آپ کو پتہ ہے چٹ پٹی خبریں ادھر سے ادھر پہنچانا, وہ جو پھوپھا کٹنیاں ہوتی تھیں ان کا مشغلہ ہی یہی ہوتا تھا. بعض خواتین یا بعض مرد ایسے ہوتے تھے, بہت پرانے وقتوں میں جب ہم چھوٹے تھے تو ان کا نام لوگوں نے BBC لندن رکھا ہوتا تھا. میں ادھر سے پکڑی ادھر پہنچائی, ادھر سے پکڑی ادھر پہنچائی. اب جب یہ جو ہے نا یہ میڈیا بہت زیادہ پھیل گیا, پھر سوشل میڈیا آ گیا جو ہر بندے کے ہاتھ میں آ گیا, تو اب وہ ادھر ادھر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, بس اس پیج سے اٹھائی اس پیج پہ پیسٹ کر دی, بہت آسان ہو گیا. نہ کوئی تحقیق, نہ پتہ سچ ہے جھوٹ ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ یعنی بہت بڑی تخریبی خبریں ہوتی ہیں, اس سے بڑی سراسمیگی پھیل جاتی ہے بعض اوقات, یعنی اس کی بنیاد پر بہت بڑی تخریبی کارروائیاں ہو جاتی ہیں. تو جو بھی خبر آپ کو ملے اس کی تحقیق کر لو, یعنی آج بھی یہ چیز بہت اہم ہے. اچھا, اس کی بنیاد پر آپ میڈیا پالیسی بنا سکتے ہیں, کون سی خبر دینی ہے اور کون سی. اس سے ملتی جلتی بات ہم سورہ نساء میں بھی پڑھا ہے کہ خبر آئی ہے پہلے ان لوگوں کے پاس بھیجو جو اس کو سمجھ سکتے ہوں, کاؤنٹر چیک کر سکتے ہوں, اپنے اسے دیکھ سکتے ہوں کہ بھئی یہ ٹھیک خبر بھی ہے یا کوئی جھوٹی فیک نیوز ہے. تو ان سے اپروول لے کے اس کے بعد آپ خبر دو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ, اگر وہ اکثر معاملات میں تمہارا کہاں ماننا شروع کر دیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, لیکن اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے, اور تمہارے لیے کفر, فسوق, گناہ اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے. اس کا مطلب ہے رسول کی اطاعت کرنا اصل میں ایمان دلوں میں کھب جانے کی علامت ہے, اور رسول کی نافرمانی کرنا یہ نافرمانی ناپسند نہ ہو کر کے تو یہ در حقیقت ایک طرح کے کفر کی علامت ہے. اولئک هم الراشدون, یہ وہ لوگ ہیں جو نیک راہ پر ہیں, ہدایت پر ہیں. فضلا من اللہ و نعمہ, یہ سمجھ بوجھ, یہ سوچ, یہ رویہ جن کو مل گیا ان پر اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے, اللہ کی نعمت ہوئی ہے ان پر. واللہ علیم حکیم, اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. اب آیا جی چوتھا مسئلہ. یہ مسئلہ ہے دو مسلمان گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے, وہ مسئلہ ہے. فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں, فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان کے درمیان صلح کرا دو. یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. مسلمان حکومت سے کہی جا رہی ہے. ظاہر ہے دو گروہ لڑ پڑے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرانے کا کام اولو الامر کا ہے, حکمرانوں کا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں. فَإِن بَغَتْ, اچھا اس کے لیے پورا نظام بنائیں جو بھی کریں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا, اگر ان میں سے ایک بغاوت جاری رکھے یعنی سرکشی جاری رکھے, علی الاخری, دوسرے پر, فقاتلوا, تو لڑو, التی تبغی, وہ کہ جو باغی ہے, جو نہیں مانتا اللہ کا حکم, حتی تفیء الی امر اللہ, یہاں تک کہ واپس اللہ کے حکم کی طرف آ جائے. دونوں مل کے اسے لڑو, اور جب وہ سرنڈر کرے کہ میں اللہ کا حکم مان لوں گا تو اب اسے لڑائی بند کرو. فَإِن فَاتَ, اگر وہ لوٹ آتا ہے, فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا, تو اب ان کے درمیان صلح کرا دو, بالعدل, انصاف کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا, اور انصاف کرو, کیونکہ اب تم خود بھی لڑے ہو تو خطرہ ہے کہ تم ان کے ساتھ جو ہے نا کہیں بے انصافی نہ کرو, لہذا اضافی طور پر کہا کہ انصاف کے ساتھ ان کے درمیان اب صلح کرا دو. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.
اچھا آج کے دور میں اس آیت کا بھی کچھ اور آیات کے ساتھ ساتھ اس آیت کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے. حکومت نے کسی کے خلاف اقدام کیا، ٹھیک کیا غلط کیا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس نے اقدام کیا، دوسروں نے اس کے خلاف لڑائی شروع کر دی. اب کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے جا کے اب بیچ میں ضرور جو جسے تم مظلوم سمجھ رہے ہو اس کا ساتھ دینا ہے. یہ بات نہیں ہے. بات جو سیدھی سی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں سے یہ کہتا ہے. اچھا حکمران ایسے ہیں تو پھر انہیں بدلو نا، پھر نظام کو بدلو، ادھر جاؤ. لیکن جو بات ہے اسے صحیح اس کے سیاق و سباق میں رکھیں. یہ بات عام لوگوں سے نہیں کہی جا رہی ہے، یہ اولو الامر سے کہی جا رہی ہے. اور اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ زمانہ اور آج کا زمانے میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. اس زمانے میں حکومت اس طرح کی منظم حکومت نہیں تھی جیسے آج کی منظم حکومت ہے. ریاست اتنی مربوط اور مضبوط نہیں تھی جیسے کہ آج کی ریاست ہے. تو آج ان چیزوں کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے تو فساد کبیر پھیل جائے گا، بہت بڑا فساد ہو جائے گا جو آپ کے قابو میں نہیں آئے گا. انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے جو ہیں وہ بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے وہ لوگوں، اب یہ باہمی اتفاق بھائی چارہ کیسے قائم رہے. پہلی بات تو یہ تھی نا بھائی لڑ پڑے ان میں صلح کراؤ. بھائی نہ لڑیں، لڑنے کی صورت نہ پیدا ہو تو احتیاطی تدابیر کیا ہیں. پہلی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اللہ کی نظر میں ان کا مقام تم سے بلند ہو. ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑا رہی ہیں ان سے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ بہتر ہوں اللہ کی نظر میں. اچھا یہ مذاق اڑایا جاتا ہے عام طور پر رہن سہن کے طور طریقوں پر، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا، ایک برادری دوسرے برادری کی، وہ جو تھوڑا بہت زبان کا فرق ہوتا ہے. پنجابی ساری جگہوں پہ ایک جیسی نہیں بولی جاتی، لہجوں کا فرق ہوتا ہے. ایک لہجے والے دوسرے لہجے والے کا مذاق اڑاتے ہیں. دیہات والے شہر والوں کا شہری بابو ہے، یا وہ آج کل ایک نئی اصطلاح نکلی ہے جی کیا ہے کہ یہ وہ ممی ڈیڈی جو ہے نا نسل ہے. اچھا وہ شہر والے دیہات والوں کا پینڈو ہے. ٹھیک ہے، تو جو شہر کے نزدیک رہتا ہے وہ جو شہر سے دور رہتا ہے اس کے لہجے کا، اس کی زبان کا، یہ یوں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں یوں بولتے ہیں. یہ ساری باتیں جو مذاق ہیں اس سے بعض اوقات نفرتیں پھیل جاتی ہیں. اور ہم نے تو بہت بڑی بات بھگتی ہے نا. دیکھیں کہ یہ بنگالیوں کی کو یہی نفرت کی تھی نا ہم نے کہ یہ ان کا لباس ایسا ہے، یہ کھاتے یہ ہیں، یہ موصلی اور چاول کھاتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جب ہم نے کی تو پھر آہستہ آہستہ وہ نفرت پیدا ہوتی چلی گئی. دو ملک یعنی پھٹ گئے، علیحدہ ہو گئے. تو اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو مسلمانوں اس معاملے میں احتیاط کرو، مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا، وہ دل پھٹ جاتے ہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. کسی میں کوئی کمزوری ہے، کوئی ہلکلاتا ہے، کسی کا کوئی شکل و صورت میں کوئی اونچ نیچ ہے تو ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور چڑھانے والے جسے غصہ دلانے والے نام نہ رکھو. ایک نام تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو ماں باپ نے ہی کہیں بچپن میں کوئی نک نیم جسے ہم کہتے ہیں، عرف جو ہوتا ہے وہ نام، اس کی تو خیر ہے. لیکن ایک خاص قسم کا نام ہم رکھ دیتے ہیں کسی کو جو ہے نا، وہ جیسے کیا پولیس والوں کو کیا کہتے ہیں، چھلڑ. اب یہ کیا بات ہے، یہ چڑھانے والی بات ہی ہو گئی. تو اس طرح کے جو نام ایک دوسرے کے رکھ دیتے ہو جس سے دوسرے کو چڑ چڑھے جس سے، تو وہ نام نہ رکھو. بئس الاسم الفسوق، یہ جو نام برے رکھنا ہے بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. بہت ایمان کے ساتھ یہ لگا نہیں کھاتی. اور مومن کے وقار کے منافی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں اختیار کرے. وَمَن لَّمْ، اچھا یہ تین چیزیں آ گئی ہیں اس آیت میں. ایک چیز آئی ہے کہ مذاق نہیں اڑانا، دوسرا یہ کہ عیب نہیں لگانا، اور تیسری چیز یہ آئی ہے کہ برے نام نہیں رکھنا. یعنی کوئی ایک آدمی دوسرے کے ساتھ یہی کر سکتا ہے کہ اس کا مذاق اڑائے، یا یہ کہ اس میں کوئی عیب لگائے، عیب چینی کرنا جسے کہتے ہیں. اور ہمزہ اور لمزہ جو آتا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کا برا نام رکھنا.
وَمَن لَّمْ يَتُوب، اور جو باز نہ آئے، جو توبہ نہ کرے، اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہیں، بے انصاف ہے۔ اب یعنی یہ تین کام وہ تھے جو منہ در منہ ہوتے ہیں، آمنے سامنے ہوتے ہیں، برسر محفل ہوتے ہیں، سر عام ہوتے ہیں۔ اب تین کام وہ آ رہے ہیں جو چھپ کے ہوتے ہیں، جو سامنے نہیں ہوتے، جو پوشیدہ ہوتے ہیں، خفیہ ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بکثرت ظن کرنے سے بچو، گمان۔ اب یہ نہیں کہا کہ بالکل ہی نہ کرو، اس لیے کہ ہر سچ کی تلاش گمان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو بالکل گمان کرنا میں، لیکن گمان کی بنیاد پر ایکشن نہ لو۔ آپ کو کسی پر گمان ہو گیا تو تحقیق کرو۔ وہ جو پیچھے بات آئی تھی، بری خبر پہنچی تو تحقیق کرو، برا گمان ہو گیا تو تحقیق کرو۔ اگر وہ پہنچ جاتا ہے، حق صحیح ثابت ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو محض گمان کی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی اقدام مت کرو۔ اور ویسے بھی کثرت سے گمان کرنے سے بچو۔ ہاں کوئی ایسی سرکمسٹانشل ایویڈنسز آ گئے آپ کے سامنے کہ اب گمان نہ کرنا حماقت ہے، بیوقوفی ہے، ان بھی سادے نہ بنو۔ یہ دونوں چیزیں سامنے رہیں، اس کا میں بیلنس چاہیے۔ اس لیے یہ بات نہیں کہی کہ بالکل گمان نہ کرو، کہا بکثرت نہ کرو، وہمی نہ بنو۔ ان بعض الظن اسم، پھر وہ بات آ گئی کچھ گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی جب گمان کی بنیاد پر آپ نے کوئی کسی کے حوالے سے ایک رویہ اختیار کر لیا، اس سے فاصلہ پیدا کر لیا، اس کو آپ نے جو ہے نا وہ کوئی خاص ٹیگ کے نیچے رکھ لیا، یا اس کے خلاف کوئی اقدامات کرنے شروع کر دیے، اب یہ گمان محض گمان نہیں ہے، اس نے جو ہے نا ایک پوری جو ہے نا عمارت بنا دی ہے، یہ اب گناہ کی شکل اختیار کر گیا ہے، یہ یقین کے قریب آ گیا ہے، لیکن بے بنیاد یقین ہے، ایک ایسا یقین ہے کہ جس کی کوئی اساس نہیں ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اب دوسری بات یہ ہے کہ تجسس، کسی کی ٹو میں نہ پڑو، یعنی تلاش نہ کرو کہ بھئی اس میں کیا خامی ہے، آ گئی سامنے تو ٹھیک ہے لیکن اس کا پیچھا نہ کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ بھی پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، اگرچہ کہ اس میں دو آدمی چاہیے ہوتے ہیں کم از کم، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس کی جا رہی ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتا۔ اگر موجود کریں، اس کی موجودگی میں کریں تو پھر تو عیب ہوگا یا جو بھی وہ صورت اختیار کرے گا، لیکن اگر اس کی پیٹھ کے پیچھے کریں گے تو غیبت ہوگی۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ چیز اس میں موجود ہو تو وہ بات کہی جائے تو وہ غیبت نہیں ہے، اصل میں وہی غیبت ہے۔ اگر وہ شے اس میں موجود ہی نہیں اور آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کیا تو وہ تہمت ہے۔ اب یہ غیبت کتنی بری شے ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتم، تو یہ تمہیں اچھا نہیں لگا نا یہ بات کہ تم مردے کا گوشت کھاؤ۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو غیبت ہے یہ اس سے زیادہ بری بات ہے۔ کیوں؟ وہ مردہ وہ جو بندہ ہے نا غیب ہے، آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے آپ نے بیان کیا ہے، اس کو اپنے دفاع کا موقع نہیں ہے اس کے پاس، وہ اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتا، جیسے مردہ نہیں کر سکتا، تو یہ تو اس کے ایکول ہو گیا نا۔ تو آپ اس کے اگر کوئی بات ہے تو اس کے سامنے کریں۔ فَقَرِهْتُمُ، یہ تمہیں اچھا نہیں لگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب اس کی آپ گہرائی میں جائیں گے نا تو بات پہنچے گی خفیہ ایجنسیوں کے دائرہ کار تک۔ جب آپ ریاست کی سطح پہ بات کریں گے تو یہ اس کے دائرہ کار میں آئے گا، کون سی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور کون سی ویڈیو نہیں بنا سکتے، تو کہاں کیمرہ خفیہ لگا سکتے ہیں اور کہاں کیمرہ خفیہ نہیں لگا۔ آج کل تو کمیشن بیٹھ گیا نا اس کے اوپر، تو یہ مسئلے ہوتے ہیں نا ریاست میں، تو یہ ساری چیزیں اس کے کہاں کتنا تجسس ہو سکتا ہے اور کتنا تجسس نہیں ہو سکتا۔ تجسس سے تو جاسوسی بنی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی۔ تو یہ ساری چیزیں بہت میننگ فل ہیں، یہ ایسا ہی مطلب الفاظ نہیں ہیں۔ اب آگے چلیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی اماں حوا اور حضرت آدم سے، وجعلناکم شعوبا، اور تمہاری ذاتیں بنائی ہیں، مختلف ذاتوں کے لوگ ہیں دنیا میں، وقبائل، اور قبیلے بنائے ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے۔ یعنی یہ جو بات ہے نا، اسے یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی سانچہ رکھتا ہے، سب اسی میں ٹھپا ٹھپ بنا کے باہر نکال دیتے ہیں، تو کیا پتہ لگتا کہ حامد کون ہے اور محمود کون ہے؟
دو آدمی کہیں کسی محلے میں ایک جیسے ہونا، جو تھوڑا کافی ملتے ہوں، عام آدمی کے لیے پہچاننا مشکل ہو تو مصیبت بن جاتی ہے کہ یار وہ جس کو کل میں نے 500 روپیہ دیا تھا وہ ان دو میں سے کون سا ہے، نہیں سمجھ لگتی کہ کون سا ہے، ادرا تو ڈوب ہی جاتا۔ تو یہ پہچاننے کے لیے، علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ ایک اور بات ہوتی ہے، کچھ سانچے ہیں جو ایک جیسے، مثلا بر صغیر والے جہاں دور سے ہندی بندہ نظر آ جائے گا آپ کو، تو چینی تو آپ پہچانتے ہی نا، بلکہ ہمیں یہ لگتا ہے سارے ایک جیسے ہیں، لیکن وہ شنگ شون شن کو پتہ ہو کہ پھنگ 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 کون سا ہے، وہ انہیں پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ لگتا، ہمیں سب ٹنگ 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 ہی لگتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کی ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ چینی ہے، یہ ہندی ہے، تو یہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے۔ اس سے نہ کوئی اعلیٰ ہو جاتا ہے نہ کوئی گھٹیا ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ اور گھٹیا کا تعلق وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، فرق جو پڑتا ہے قانون میں وہ آگے آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنے گی۔ آپ نے دوسری لوگوں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے؟ سب آدم کی اولاد ہیں، ہوا کی اولاد ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ وہ بنیاد بنے گی جو آپ کی ساری دنیا سے تعلقات کی جو اساس بنے گی۔ اگلا مسئلہ آ گیا جی، یہ ہے شہریت کا مسئلہ۔ اسلامی ریاست کا، دیکھیے اسلامی ریاست بنیادی طور پر اس ریاست سے مختلف ہے جو آج دنیا میں پائی جاتی ہے۔ یہ نسل کی بنیاد پر ہوتی ہے، جسے نیشن سٹیٹ کہتے ہیں۔ اسلامی ریاست ہے ایک نظریاتی ریاست، تو جو نظریاتی ریاست ہے اس میں جو اس نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہوگا اصل میں اس، یعنی آپ یوں سمجھیں جہاں قانون سازی ہی ساری قرآن و سنت کے تابع ہوگی، تو جو نہ قرآن کو مانے نہ سنت کو مانے وہ اس قانون سازی کے عمل میں شریک اور کیا کام کرے گا؟ تو اس لیے فرق ہوگا۔ وہ ذوالقرنین نے بھی یہ فرق بتایا تھا کہ جو ایمان لائیں گے ان کا معاملہ یہ ہے اور جو نہیں لائیں گے ان کا معاملہ یہ ہے، اور یہ فرق سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ جزیہ دیں گے اپنے ہاتھ سے اور چھوٹے بن کے رہیں گے۔ تو یہ تو غیر مسلموں کے لیے تو بات واضح ہو گئی کہ وہ ایکول جو ہے نا اوبلیگیشنز اور رائٹس لے کے اس ریاست میں نہیں رہیں گے۔ لیکن مسئلہ ہے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک کیٹیگریز جیسے ہم نے بار بار پڑھا جن کے دل میں ایمان اتر گیا ہے، اور ایک کیٹیگری ہوا جن کے دل میں ابھی ایمان نہیں اترا، زبان پر ایمان ہے۔ تو اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد دل والا ایمان نہیں ہوگا، قولی ایمان ہوگا، اقرارم باللسان شہریت کی بنیاد بنے گا، کیونکہ وہ اس کی شہادت ہے، وہ اس کی گواہی ہے، وہ جانچی جا سکتی ہے۔ دل میں کیا ہے یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا، لہذا شہریت کی بنیاد دل والا ایمان نہیں بنایا جائے گا، مومن حقیقی نہیں بلکہ مسلمان، یعنی جس نے گواہی دے دی۔ لہذا فرمایا یا ایھا الذین قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، ان سے کہیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا ہے۔ اقرارم باللسان ہے اور یہ قلبی ایمان نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، یعنی قبول کر لے گا۔ اور اطاعت کا یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کرو گے، کلی اطاعت کرو گے تو اللہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ جس نے ایمان لایا، دعویٰ کیا ایمان لانے کا، آپ کو اسے مسلمان تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی کچھ اور اہم رہنمائی ہے جو دے دی گئی، وہ رہنمائی یہ اس میں آ گئی۔ اکثر لوگوں نے یہ سمجھا ہے، مفسرین نے، کہ یہ منافقین کا ذکر ہے، لیکن آپ یہ بات نوٹ کریں کہ منافق کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، جبکہ ان کے عمل کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارا عمل کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ایک ایسی سٹیج بھی ہوتی ہے، اور زیادہ دیر نہیں رہے گی، لیکن ایک وقت کے لیے ایسی سٹیج ہو سکتی ہے کسی شخص کی کہ وہ اقرار کر لے دل میں ابھی ایمان نہیں ہے لیکن منافق بھی نہیں ہے۔ یہ سٹیج کیوں اس میں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ دل میں ایمان پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ابھی محنت کرنی پڑے۔ پہلے وقتوں میں ایمان دل میں پہلے پیدا ہوگا، شہادت آپ بعد میں دیں گے، کیونکہ شہادت دیتے ہی مار پڑتی تھی۔
اب جب ریاست بن گئی ہے تو اس ریاست کا شہری بننے کے لیے کوئی بھی شخص آ کے کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یا جو علاقہ آپ نے قبضہ کیا وہاں سے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہو جائیں گے، جیسے یہ بدو مسلمان ہو گئے. آیا ان کے دل میں اسلام کی نفرت ہے یا محبت ہے؟ پتہ لگا نہ نفرت ہے نہ محبت ہے. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اب وہ جیسے ابھی وہ بائیڈن کی حکومت ہے تو امریکیوں کو قبول ہے، تو کل ٹرمپ کی ہو جائے گی تو وہ بھی قبول ہے، تو اس طرح قبول کر لیا. دل سے وہ کسی طرف بھی نہیں ہے. ان کو کہا اگر آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گویا ایمان تک پہنچا دے گا. عمل کے نتیجے میں بھی تو ایمان پیدا ہوتا ہے نا. نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، نیک اعمال کرو گے، اچھی مجلسوں میں شریک ہوگے تو وہ تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا، لیکن اطاعت کرنی پڑے گی کلی. یہ بات تھوڑی میں نے واضح اس لیے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر تھے. آج کے دور میں ہماری اکثریت وہ ہے جو مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے. اکثر و بیشتر کا معاملہ یہ ہے کہ دل ایمان کے نور سے خالی ہیں، لیکن یہ کہ ہماری زبانوں پر کلمہ موجود ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دلوں میں اسلام کی نفرت ہے. یہی معاملہ ہماری اکثریت کا ہے، ہماری آبادی جو عوام کا بھی ہے، اور یہی معاملہ ہمارے حکمرانوں میں سے بھی بہت سو کا ہے. وہ سمجھتے ہیں اسلام ہے ہی اتنا، اور بہت سے ایسے اسکالر ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی بالکل اتنا ہی ہے. کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ تو اب ان پر جب تک اتمام حجت نہیں ہوتا، یعنی آپ ان کو قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھا نہیں دیتے کہ اسلام کے یہ احکامات ہیں، تو ان پر نفاق کا ٹیگ لگانا یا کفر کا ٹیگ لگانا یہ زیادتی ہے. ابھی انہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ اس لیے میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دی. باقی جو ایمان والا ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ اس کی بھی ایک تصویر یہاں پہ کھینچ دی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو بس وہ ہوتے ہیں جو جب اللہ اور رسول پر ایمان لے آئیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے. شک کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں. یعنی یقین والا ایمان، یعنی دل والا ایمان لاتے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. یعنی ایمان اور عمل، ایمان اور جہاد، ایمان اور انفاق یہ لازم و ملزوم ہے. اور جہاد، ایمان، عمل اور انفاق یہ مترادف ہیں. ایمان اور عمل کہیں یا عمل کو ہٹائیں اس کی جگہ انفاق کہیں، لگانا کھپانا، یا دونوں ہٹائیں اس کی جگہ جہاد کہیں. تو انفاق، جہاد اور عمل یہ تینوں مترادف ہو گئے، ایک معنی دے رہے ہیں. اور ایمان اگر دل میں ہے تو یہ تینوں چیزیں اس کا لازمی نتیجہ ہیں. وہ لازم و ملزوم اور یہ آپس میں مترادف. اولئک هم الصادقون. اپنے دعوی ایمان میں اصلاً سچے تو یہ ہیں، لیکن قانون کی بنیاد یہ نہیں بنے گی کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں ایمان نہیں ہے. قانون کی بنیاد آپ نے رشتہ کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا وہ کوئی نکاح کرنا ہے، کوئی اور جو ہے نا وہ وراثت تقسیم کرنی ہے، آپ نے شہریت کی بنیاد بنانا ہے. اقرار باللسان کو بنائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کو بنائیں گے. قل اتعلمون اللہ بدینکم. اے نبی، اب یہ یہاں تک تو وہ ریاست والے مسئلے سارے حل ہو گئے. اب آخر میں وہ جو ایمان والا مسئلہ ہے اس کی کچھ مزید جزیات ہیں جو واضح کی گئی ہیں. اے نبی فرمائیے اتعلمون اللہ بدینکم. کیا تم اللہ کو بتاتے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ یہ جو لوگ تھے نا جنہوں نے آ کے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں، تو یہ اصل میں اپنے احسان جتا رہے تھے حضور کے اوپر. تو اللہ نے کہا تم احسان جتا رہے ہو، اللہ کو بتا رہے ہو کہ ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ کو ہر شے کا علم ہے. یمنون علیک. اے نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں، ان اسلموا کہ یہ اسلام لے آئے ہیں. یہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی کسی پارٹی میں شامل ہو تو احسان تو ہوتا ہے اس کا پارٹی لیڈرشپ کے اوپر. تو انہوں نے مسلمانوں اسلام کو بھی یہ چیز سمجھ لیا ہے. قل لا تمنوا علی اسلامکم. نبی ان سے کہو اپنے اسلام لانے کا مجھ پر کوئی احسان نہ جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم. بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے. ان ہداکم للایمان. کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کر دی ہے. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن اس نے طریقہ بتا دیا. اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان تک پہنچ جاؤ گے. ان کنتم صادقین. اگر اسلام کے ساتھ سچے ہو تو. لیکن اگر اسلام سے چڑ ہے،
اسلام سے نفرت ہے تو پھر تم الٹے پھرو گے، پھر تمہیں فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم ہوگا۔ لیکن اگر اسلام سے مخلص ہو، ابھی ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اسلام کے راستے پہ چلنے کے نتیجے میں دل میں ایمان بھی آ جائے گا۔ یہ رہنمائی اللہ نے تمہیں دے دی، ہدایت دے دی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام بھید، غیب کی باتیں سب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔